بھارت نے اپنی ایک اور گھناؤنی سازش پر کام شروع کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر سے آنے والے جتنے بھی دریا ہیں ان کا پانی روکنے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھاری مشینری وہاں پر پہنچا دی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ فورسز بھی پہنچا دی گئی ہے۔ 2 سے 3 بڑی خبریں انڈیا اور پاکستان کے بیچ وہ مجھے مل گئی، تو میں نے کہا چلیں فوری کے فوری، دستی کے دستی آپ تک ان تینوں خبروں پر ذرا کچھ تبصرہ کر دیا جائے، آپ تک پروگرام ایک پہنچا دیا جائے اس سے پہلے کہ اس کے اوپر بات چیت سٹارٹ ہو جائے۔ پاکستان کو لاحق ایک نئے خطرناک اور مہلک خطرے کے بارے میں بات کریں گے کہ انڈیا اب اس کی طرف سے میں دیکھ رہی تھی کہ انڈین میڈیا میں کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا ٹو منیمائز فلو آف واٹر انٹو پاکستان۔ اچھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ جب میں نے اس کی ڈیٹیلز دیکھی ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے پاکستان کو ایک لیٹر بھیجا گیا تھا۔ یہ وہ خطرہ تھا کہ جس کا ہمیشہ سے ادراک کیا جا رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب بھارت کشمیر پر مکمل قبضہ کر لے گا، آرٹیکل 370 کو وائلیٹ کر کے کشمیر کو اس نے اپنے اندر ضم کر لیا، پھر اس کے بعد اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ دیکھیں، پاکستان کے خلاف بڑی گھناؤنی سازش شروع ہو چکی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا میڈیا، ہمارے اینکرز، معزز اینکرز جو ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کون گرفتار ہوا، کون گرفتار نہیں ہوا، کس کو سزا ہوئی، کس کو سزا نہیں ہوئی، اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ اس وقت پوری قوم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بھارت جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک خط بھیجا گیا، ہمیں ملا، موصول ہوا، کبوتر نہیں بلکہ ہمیں باقاعدہ خط بھیجا گیا، وہ کبوتر والا خط نہیں ہے یہ، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو یہ ٹریٹی ہے یہ اس کے اوپر یہ ہمیں شکایات ہیں اور اس کے اوپر جو ہے۔ اچھا، پھر ایک میٹنگ بھی ہوئی، میرا خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ ہمارے وہاں پہ ٹیم گئی تھی اور ایک میٹنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے، لیکن اب نئی ایک ڈیولپمنٹ ہے جس میں جو ریسنٹ میٹنگ جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہوئی ہے سری نگر میں۔ تو اس میٹنگ میں اب یہ طے کیا گیا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو سیورل فرنٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کافی انڈیا کو اس طرح کی چیزیں دیکھنی پڑی ہیں، تو اس میں اب خاص طور پر جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو یہ دیکھا جائے اور پاکستان کو یہ کہا جائے کہ ہم نے آپ کو خط بھیجا تھا، اتنا ٹائم تھا، آپ نے اس کے اندر کیا کیا اور ہمیں جواب کیا دے رہے ہیں۔ تو رانا صاحب، دہائیوں سے ایسے اقدامات ہوتے آئے ہیں، کبھی بھارت کی جانب سے پاکستان آنے والے دریاؤں پہ پانی روک دیا جاتا ہے، فلڈ کی صورتحال میں چھوڑ دیا جاتا ہے، انہی دریاؤں پہ ڈیم بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ سارے ایشو بائی لیٹرل ہیں تو آج تک اس پر بیٹھ کر بات کیوں نہ کی گئی؟ اور اگر یہ حل ہونے بائی لیٹرل طریقے سے ہیں تو اس پہ پھر کس تیسرے ملک کو آنا ہوگا جس سے یہ معاملات سارے ٹھیک ہوں گے؟ جو انڈین میڈیا اس میں تو میرا خیال ہے کہ کل رات سے یہ پبلش ہو رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے، 1 گھنٹہ پہلے ہمارے پاکستان میڈیا میں بھی یہ پبلش ہونا شروع ہو گیا، ڈان میں بھی پبلش ہوا ہے، اور اس میں خبر یہ ہے کہ NIA جو کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انڈیا کی، اس نے دہلی کورٹ میں یہ اب پلی پیش کی ہے کہ یہ درخواست کی ہے کہ یاسین ملک صاحب کو سزائے موت دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ دہلی کورٹ کی طرف سے یہ آگے کیس چلے گا تو کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، خبر بہت بڑی ہے، دیکھیے انڈیا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، پوری دنیا میں خبر جو ہے یہ پبلش ہوگی، کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ کافی عرصے سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یاسین ملک تہاڑ جیل میں ہیں اس وقت، اور لاسٹ ایئر ان کو لائف ٹرم کی سزا دی گئی تھی، پوری زندگی کے لیے وہ جیل میں، مرتے دم تک جیل میں رہیں گے، قید میں رہیں گے، اس کی سزا ان کو لاسٹ ایئر دی گئی تھی 2022 میں۔ اور وہ کیونکہ جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ہیں جو کہ پرو انڈیپینڈنس ہے یہ جماعت، تو ان کے اوپر پابندی لگی تھی پلوامہ کے بعد، پلوامہ حملے کے بعد ان کے اوپر پابندی لگ گئی تھی، اور ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ آپ جانتے ہیں، دہشت گردی کو فائنانسنگ کے اور اس طرح کے کافی چارجز ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے اس پہ کنٹیسٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جب ان کے اوپر یہ عمر قید کی ان کو سزا دی گئی تو انہوں نے کنٹیسٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ کیونکہ دہلی میں یہ دوبارہ سے پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور ایک مرتبہ پھر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پہلے بھی جو کیس تھا اور جو انڈیا کی ایجنسی کی طرف سے درخواست تھی، یا انڈیا کی طرف سے جو کورٹ میں درخواست داخل کی گئی تھی، وہ یہی تھی کہ ان کو سزائے موت دی جائے، لیکن اس وقت ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا کورٹ نے اس کو، اور اس کے لیے کچھ کافی چیزیں انہوں نے پیش کی تھیں، کس لیے ایسا نہیں، یا کیا کیا سب کچھ، لیکن ایک مرتبہ پھر ہے یہ، یعنی اگین یہ پہلے بھی ایک مرتبہ درخواست ہو چکی ہے
कोर्ट के अंदर वहाँ पर कि ये किया जाए, इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन उसके ऊपर सजा पूरी ज़िंदगी की जो उम्र कैद दी गई। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये खबर सामने आ रही है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि यासीन मलिक को पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है और इंडिया में कैसे देखा जाता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन है ना दोनों, एग्जैक्टली ऑब्वियसली ये तो मतलब ये कोई बताने की बात नहीं है। उनकी जो मिसेज हैं वो भी यहाँ पे, मशाल मलिक यहीं पर रहती हैं, और उनको एक यहाँ पर जो है वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखा जाता है, या आप जानते ही हैं एक हीरो के तौर पर इसको लिया जाता है। तो इस खबर के बाद पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी और हम देखें काफ़ी रिएक्शन आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी तरफ इसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है। इसके ऊपर मैं इस वक्त की जो तफसीलात आपके सामने रख रही हूँ वो ये हैं कि जो दोनों कंट्रीज़ इस केस के बारे में सोचते हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पर या हम इसके बारे में, वो हर एक की कोई भी राय हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने इस केस की तमाम डिटेल्स रख रही हूँ और वो तफसीलात बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच कुछ ना कुछ होता रहता है ना। अच्छा, कोई खबर ना भी हो तो देखें, ये कोई ना कोई केस ऐसा आ जाता है कि जिसके ऊपर लगता है कि चलें जी अब फिर से स्टार्ट, अब इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, डिस्कशंस होंगी, दोनों तरफ की कंट्रीज़ जो हैं इसको कैसे देखती हैं। फिर एक सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये जो दिल्ली कोर्ट है ये NIA की ये बात मान लेगी और इसके ऊपर सज़ा उनको ये दे दी जाएगी। अच्छा, इसमें कि ये इस वक्त ये वाली क्यों पेश की गई, अगर हम इसको इस तरह देखें तो आप ये बात भी याद रखिए एक कि हमने देखा है कि कई महाजों पर इंडिया की तरफ से ज़रा सख्त स्टैंड लिया गया है पाकिस्तान के बारे में, और पिछले कुछ अरसे में अगर आप देखें 1 साल के उठा के देख लें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, इल्ज़ामात तो लग सकते हैं, हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं होता, IMF भी इसलिए नहीं मिल रहा, इस तरफ ये हो गया, उस तरफ ये हो गया, कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, हमारे साथ ये क्या हो रहा है, इसके अंदर दुश्मनों का हाथ है, ये उस तरफ से किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो अब इसमें भी ये कहा जाएगा कि इसमें देखें इस वक्त इस केस को दोबारा उठाना और उसको ये पेश करना, जबकि उनके लिए ये है कि वो ज़िंदगी भर वहीं पर रहेंगे, ठीक है ना, उम्र कैद है उनके लिए, लेकिन अब ये कहना कि नहीं इनको वली सज़ा दी जाए, ये तो हम देखेंगे आगे।